تو اب ہم بڑھتے ہیں، اس کا جو فارمیٹ ہم نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ تو فارمیٹ میں دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن آف ڈیبیٹ وہ ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ ہم دونوں اپنے جو اسپیکر ہیں ان سے یہ بات کریں گے کہ دعویٰ رکھیں گے وہ اپنا اپنا، اور میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو میں بردر سمیر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا مدعا رکھیے۔ ام، میرے بارے میں سب لگ بھگ سبھی لوگ کافی ٹائم سے جانتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم سے میں آپ لوگوں کے بیچ میں ایکٹیو ہوں، اور ایز اے ایکس مسلم سمیر میں اپنی پہچان کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا، اور اب وتھ کیمرہ بھی ہوں۔ میرا جو برتھ ہے ایک مسلم پریوار کے اندر ہوا، لیکن بچپن سے میں نے کبھی اسلام کو زیادہ پڑھا سمجھا نہیں۔ تبلیغی جماعت سے جڑا تو اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، بہت ساری دیگر چیزیں پڑھی، اس کے بعد بہت ساری احادیثیں پڑھی، کتابیں پڑھی، پھر ان کے اوپر ریسرچ کی، اس کے بعد کافی سارے عالموں سے رابطہ کیا اس کے بارے میں، جو میرے کانٹرڈکشن، جو میرے اعتراض تھے، لیکن کہیں سے اگر جب صحیح رہنمائی نہیں ہوئی تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام کو فالو کرنا بند کر دوں گا۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ہو کر کے چینل چلاتا ہوں، اور اپنے جو اعتراضات ہیں وہ رکھتا ہوں۔ ابھی بھی میں ایک سیکر ہوں، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں حقیقت کو جاننے کا طلبگار ہوں۔ اسی لیے میں جو ہے ہمارے مسلم بھائیوں سے اور ہمارے عالم دین سے جو ہے رابطہ کرتا رہتا ہوں، بات چیت کرتا رہتا ہوں، جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی مجھے سمجھائیں۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں میرا ایک عقیدہ ہے جو کہ قرآن، حدیث اور اسلام کو پڑھنے کے بعد بنا ہے، اور وہ عقیدہ میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے اندر اللہ کو خالق کو پیش کیا گیا ہے، اس کی کچھ صفات، کچھ ایٹریبیوٹ بتائے گئے ہیں۔ قرآن کا جو اللہ ہے، قرآن کا جو خدا ہے، وہ انہی ایٹریبیوٹس اور انہی صفات کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرتا ہوا نہیں نظر آتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے ایسے معیار ہیں جو خود قرآن کے اللہ نے طے کیے، اور وہ خود ان کے خلاف ورزی کرتا ہے بار بار۔ قرآن کے اندر بھی ہوتی ہے، احادیثوں کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور اس کے ماننے والوں کے جو عمل ہیں ان سے بھی نظر آتی ہے۔ میرا عقیدہ آج کی تاریخ میں یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کریٹر یا پھر کوئی کاز ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات جو ہے وہ خلقت میں آئی ہے، وجود میں آئی ہے، لیکن وہ کون ہے اسے میں جانتا نہیں ہوں۔ یہ ہر ایک ایگنوسٹک کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی جتنا میں نے چیزوں کو پڑھا اور سمجھا ہے، اور جتنی میری ذہنیت ہے، اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کریٹر ہے تو وہ کوئی ریلیجس خدا نہیں ہے، کوئی مذہبی خدا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، وہ مذہبی خدا اس لیے نہیں ہے کیونکہ مذہبی خدا جو ہے وہ ہر ایک انسان سے بدلے میں وہی چیزیں طلب کرتا ہے جس کو اس نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں اس نے ہی بندوں کو عطا کی ہے۔ ایک کریٹر، ایک خالق کائنات یا ایک مالک جو چیزیں اپنے بندوں کو یا اپنے غلاموں کو عطا کرتا ہے، کبھی بھی وہ ان سے بدلے میں وہی چیزیں واپس نہیں مانگتا کہ تم یہ چیزیں میرے لیے تم خرچ کرو یا مجھے دو، کیونکہ وہ چیزیں اسی نے عطا کی ہے، اور اگر وہ بے نیاز ہو تو اس صورت میں تو وہ بالکل بھی نہیں مانتا۔ مذہبی خداؤں کو میں نے جتنا پڑھا اور سمجھا ہے، مذہبی خدا بدلے میں کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، اور اگر مذہب یا دھرم کا کوئی خدا ایسا ہے جو بدلے میں کچھ نہیں مانگتا تو واقعی وہ حقیقی خدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساتھ ہی میرا ایک بلیف ہے کہ اگر وہ مذہبی خدا نہیں ہے تو پھر وہ خدا کون ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی واضح طور پر بات کرنا ضروری ہے آج کی اس ڈیبیٹ کے تعلق سے، تاکہ ہمارے جو سامنے والے بھائی ہیں علی رضا خرم صاحب، وہ بھی ایک پرسپیکٹیو سمجھ سکیں۔ تو میں ایکچولی کریٹر یا کاز آف کریٹر جو ہے وہ نیچر کو مانتا ہوں، یعنی کہ ہمارے آس پاس جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ ہوا ہو، یہ پہاڑ ہو، یہ ایٹماسفیئر ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، لائک پانی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، ہوا ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، سورج ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو یہ چیزیں ہی کہیں نہ کہیں ہمارے کریٹر کا کام کرتی ہیں، اور انہی کے
کاز کی وجہ سے ہم لوگ خلقیت میں آئے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سائنس بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ ایسی ریئیکشنز ہوئے ہیں جو ہے ایک ہماری ارتھ کے بننے کے بعد، جس کے بعد سے بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز ہوئے ہیں، بہت ساری کریائیں ہوئی ہیں جس سے زندگی کی شروعات ہوئی، اور آگے وہ ڈیولپ ہو کر کے ایوالو ہوتی رہی، اور ایوالو ہو کر کے انسانی شکل اس نے اختیار کر لی، اور اس سے بہت طرح کی چیزیں جو ہے وجود میں آئی۔ تو میں پوری طریقے سے اس سے متفق تو نہیں ہوں سائنٹیفک تھیوری سے، لیکن ہاں اتنا سمجھتا ہوں کہ جو نیچر آج بھی ہماری زندگی کو چلانے کے لیے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے، وہ کریٹر کے مانند ہی کام کر رہی ہے۔ تو میری نظر میں جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، وہ انرجی ہے، نیچر ہے، ایٹماسفیئر ہے، اور ریلیجس خدا کو میں جو ہے گاڈ نہیں مانتا، خالق نہیں مانتا۔ اس کا ریزن وہی ہے جو کہ میں نے پہلے اپنے کلیم میں بتا دیا ہے۔ میری بات اسی کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ علی رضا صاحب اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں۔ جی، بردر سمیر نے اپنا مقدمہ رکھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے اپنا تعارف کروایا، اور اس میں بتایا کہ میں نے کیسے اسلام چھوڑا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم مذہبی خدا جو ہے وہ سچ نہیں ہو سکتا، چونکہ اس میں کنٹراڈکشنز آتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا مدعا رکھا، اپنا دعویٰ رکھا، اور اس دعوے میں انہوں نے کہا کہ نیچر ہی میرا کریٹر ہے، جس میں انہوں نے چند ایک مثالیں دیں، اور وہ ہم سب سامعین نے سن لیں۔ تو اب ہم آزاد جی بڑھتے ہیں علی رضا خرم صاحب کے مدعے کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی علی رضا خرم صاحب۔ جی، میں سب سے پہلے تو سر آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور پھر جتنے بھی دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ انڈیا سے کچھ دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے یا کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم تمام اپنے بھائیوں کو شکر گزار ہیں، مشکور ہیں۔ تو علی رضا صاحب آپ تھوڑا اونچی آواز میں بات کریں، آپ کی آواز جی کم آ رہی ہے۔ میں اپنا مقدمہ رکھتا ہوں، مدعا میں اپنا رکھتا ہوں، لیکن جس طرح کا مقدمہ سمیر بھائی نے رکھا ہے کہ انہوں نے پہلے اسلام پہ کرٹیسائز کیا، حالانکہ انہوں نے اپنے کریٹر کے ایٹریبیوٹس بتانے تھے اور اس کی صفات بتانی تھیں، انہوں نے کوئی صفت بتانے کی بجائے اسلام پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا۔ خیر، قطع نظر اس کے میں اپنے ٹائم میں جا کے جب اس کا ریبٹل کرنا ہوگا تو میں وہاں پر بات کروں گا۔ ویسے تو انہوں نے جو سٹینڈ لیے ہیں وہ آپ سب کے سامنے آ ہی چکے ہیں، اور میں کویکشن کرواتا چلوں۔ میں بھی جتنا مطلب انہوں نے سمیر بھائی نے شروع میں ٹائم لے لیا نا کہ اسلام پہ کرٹیسائز کر رہے تھے، تو میں ان کو بتا دوں کہ سمیر بھائی جس کو آپ نیچر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چاند نیچر ہے، یہ سورج نیچر ہے، تو اپنی کریکشن کیجیے گا۔ میں بڑا شوق ہوا ہوں کہ آپ کو ابھی تک یہ آئیڈیا نہیں ہے سمیر بھائی کہ نیچر کیا ہے اور نیچرل لاز کیا ہے اور نیچرل فینومینا کیا ہے، آپ ان سب چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ خیر، میں اپنے مقدمے کی طرف چلتا ہوں، یہ باتیں میں انشاءاللہ اپنے ریبٹل میں جا کے کروں گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر مناظرے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کا عنوان ہے الخالق، اور الخالق ہونے کے لیے اس کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا فریق مخالف بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر الخالق کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات کہ الخالق دراصل کون ہے، اس میں میرا اور میرے فریق مخالف کا کوئی اختلاف نہیں، یعنی میں اور میرے فریق مخالف ایک قوت کو تسلیم کرتے ہیں جس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ میں کائنات کو تخلیق کرنے والی قوت کو اللہ کہتا ہوں، اور فریق مخالف اسے کریٹر کہتا ہے، اور جس کو اب انہوں نے نیچر کا نام دیا۔ یعنی قوت کو دونوں تسلیم کرتے ہیں ناموں کے اختلاف کے باوجود، اسی قوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اختلاف الخالق کے ہونے پر تو ہے ہی نہیں، ہمارا اصلی اختلاف، ہمارا اصولی اختلاف اس کی صفات میں ہے۔ میں یہ مقدمہ عقلی اور مشاہداتی ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں قرآن حکیم سے الخالق کی صفات پیش کروں گا جو کہ عین منطق اور مشاہدے سے ثابت ہیں۔ تو میں اپنی سلائیڈ چلا دوں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ کائنڈلی میری سلائیڈ چلا دیجیے گا آزاد جی، کیونکہ فرینکفرٹ صاحب اس وقت ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے، تو یہ میری سلائیڈ ضرور چلا دیجیے گا۔ جی، سب سے پہلا نقطہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ الخالق کا اپنی مخلوق سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر الخالق یا جو کریٹر ہے وہ مخلوق سے پہلے موجود نہیں تھا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز کریٹ کر سکے؟ اور جب ہم اس کائنات کی بات کر رہے ہیں اور اس کائنات کے خالق کی بات کر رہے ہیں
تو اس کائنات کے خالق کو کائنات سے پہلے موجود ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے پہلے سے سافٹ ویئر انجینئر کے وجود کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو سافٹ ویئر بنے گا۔ یہ مثال آپ کو محض سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ خالق کا مقایسہ مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ 57 نمبر سورہ، سورہ الحدید آیت نمبر 3 میں الخالق کی اس صفت کا ذکر ہے، هو الاول والآخر، یعنی وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، یعنی وہ اپنی مخلوقات سے پہلے موجود تھا۔ یعنی سب سے پہلے الخالق کو کائنات کو تخلیق کرنے والے کے لیے الاول ہونا شرط ہے، اس کا اس کائنات سے پہلے ہونا، الاول ہونا ضروری ہے، اور یہ بات منطقی اور مشاہداتی ہے کہ خالق مخلوق سے پہلے موجود ہوگا، جبھی تو وہ کوئی چیز تخلیق کر پائے گا۔ اگر خالق موجود ہی نہیں ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ کوئی مخلوق بنائے؟ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، کیونکہ میں دوسری اہم صفت کا ثبوت پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ دوسری اہم صفت جو ہے سلائڈ پہ، ہاں، الخالق کا، یہ میں نے آپ نے اسکرین بند کر دی میری، یہ سلائڈ کائنڈلی چلائیے گا آزاد جی۔ ہاں، الخالق کے لیے العلیم ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اپنے علم کے ساتھ خلق کرے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ کوئی کارآمد چیز بنانے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر صاحب علم جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو، وہ ہی اپنے علم سے نئی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے۔ جاہل سے اس کی توقع رکھنا خود جہالت ہوگی کہ وہ بغیر علم کے کارآمد اشیاء تخلیق کرے، یا ایک پاگل شخص جس میں علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ کیسے کوئی گاڑی یا ٹرین بنا سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں تخلیق کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، علم کے بغیر کوئی کارآمد چیز نہیں بن سکتی۔ کائنات کا بننا تو ویسے ہی محال ہوگا، لہذا الخالق کو خلق کرنے کے لیے العلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ العلیم نہیں ہوگا تو وہ کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا۔ 67 نمبر سورہ، سورہ الملک آیت نمبر 14، کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں، حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے؟ الخالق کے لیے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، پھر اس کا علیم ہونا ضروری ہے۔ ان دو صفتوں کے ساتھ اگر ارادہ موجود نہ ہو تو موجود ہونے اور علم ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ میں اپنی سلائڈ نمبر 3 جو ہے اس پہ آ گیا کہ اس کے لیے تخلیق سے پہلے اس کو تخلیق کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ارادہ کرے اور ارادتاً تخلیق کرے۔ ظاہری بات ہے اپنا لہذا الخالق جب تک ارادہ نہیں کرے گا تخلیق نہیں ہوگی، یعنی الخالق کے تخلیق کرنے کے لیے اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے توانائی کی سپلائی کے لیے ارادتاً پاور اسٹیشن بنائے جاتے ہیں، ایک پیپر پن سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر چیز ارادے کے ساتھ بنتی ہے۔ جب اس کی مخلوق چیزیں ارادے سے بناتی ہے تو خالق سے بعید ہے کہ وہ بغیر ارادے کے تخلیق کرے۔ اسی صفت کا بیان 85 نمبر سورہ، سورہ البروج میں مذکور ہے۔ سورہ البروج آیت نمبر 13، یقیناً وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 107 کا آخری حصہ، بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے اسے خوب بجا لاتا ہے۔ 85 نمبر سورہ، سورہ البروج آیت نمبر 16، وہ جو ارادہ کرتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ یہ مشاہداتی ثبوت ہیں کہ تخلیق ارادے کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم نے اس منطقی اور مشاہداتی طرز کو اپنایا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب میں آپ کی توجہ بہت ہی اہم صفت کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جس کے بنا سب کچھ بیکار ہو جائے گا، اور وہ ہے قدرت کا ہونا۔ کوئی خالق موجود ہو، علم رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو تو کوئی بھی چیز تخلیق نہیں ہو سکتی۔ یعنی الخالق کے لیے القادر ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے بلکہ شرط ہے۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے قدرت کا، اس کام کو انجام دینے کی قوت کا یا طاقت کا ہونا شرط ہے، لہذا یہ اتنی منظم کائنات متقاضی ہے کہ اس کا خالق القادر ہو۔ 29 نمبر سورہ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 20 میں ہے کہ وہی تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ بنیادی صفات ہیں جن کا الخالق میں ہونا شرط ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی صفت موجود نہ ہو تو کارآمد تخلیق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم جائزہ لیں گے، یہ بنیادی بات تھیں، یہ بنیادی صفات تھیں جن کا الخالق میں ہونا، جن کا کریٹر میں ہونا شرط ہے، ضروری ہے، اور اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر انسان کے اندر موجود نہ ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ میری اگلی سلائڈ کائنڈلی چلا دیجیے گا، سلائڈ نمبر 4 آپ نے چلائی نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، القادر والی۔
تخلیق سے پہلے ارادہ ہوئی. میری سلائیڈ نیکسٹ سلائیڈ. ہاں الخالق کے لیے القادر ہونا. ٹھیک ہے یہ بات ہماری ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں میں سامعین کو بتاتا چلوں, سمیر بھائی کو بھی بتاتا چلوں کہ جب تک کسی مخلوق کے اندر یہ چیزیں خالق کے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو وہ کوئی چیز خلق نہیں کر سکتا, وہ کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا. وہ انسان ہو, وہ کوئی بھی مخلوق ہو, اگر وہ کوئی چیز خلق کرتی ہے تو اس کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوں گی تبھی جا کے وہ خالق ہو سکتی ہے. تو الخالق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ صفات بدرجہ اعلیٰ موجود. اب ہم جائزہ لیں گے کہ اس کا مخلوق سے کیا تعلق ہوگا, وہ مخلوقات کو کیوں خلق کرے گا. تو سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ الخالق الاول ہے, العلیم ہے, المرید ہے اور القادر ہے. یہ چار صفات ہوں گی تب ہی وہ خالق ہوگا, الخالق ہوگا. تو جب وہ کوئی بھی چیز خلق کرے گا تو اپنے علم سے کرے گا. اگر وہ اپنے علم سے خلق کرے گا تو یقیناً اس تخلیق کا, اس مخلوق کا جسے وہ خلق کر رہا ہے تو یقیناً کوئی مقصد ہوگا. وہ بے مقصد کوئی چیز خلق نہیں کرے گا, اور جو بھی خلق کرے گا اس سے تقاضا کرے گا کہ جس کام کے لیے اسے خلق کیا گیا وہ اسے انجام دے. میں بڑا حیران ہوں کہ میرے فریق مخالف نے یہ کہا کہ وہ اگر نیچر کو بھی مانتے ہیں تو وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ نیچر بھی تقاضے کرتی ہے. خیر وہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ بات ہوتی ہے, کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, میں بڑا مایوس ہوا ہوں کہ میرے فریق مخالف نے نیچر کی ڈیفینیشن ہی غلط کی. خیر اس کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو دیکھ لیں, وہ بھی جو چیز خلق کرتی ہے اس چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. مکڑی کو دیکھ لیں, چڑیا کو دیکھ لیں, وہ جالا بناتی ہے, وہ گھونسلہ بناتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. انسان کچھ بھی بناتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بناتا ہے. انسان نے اگر جہاز بنایا ہے تو کیا انسان اسے کوئی تقاضا نہیں کرتا؟ جیسے کہ ہمارے فریق مخالف بتا رہے تھے کہ وہ جو کریٹر ہوگا اس کو تقاضا نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی جہاز کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس سے تقاضا بھی کیا گیا ہے. اگر کوئی مخلوق ان تقاضوں پر پورا نہ اترے تو واپس ہو جائے گی. اسی بات کو الخالق نے, خالق کائنات نے قرآن حکیم میں 38 نمبر سورہ صاد آیت نمبر 27 میں بہت دلکش انداز میں بیان فرمایا. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس کائنات میں انگنت مخلوقات موجود ہیں, بعض کو ہم جانتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حد تک سنجیدہ مقصد ہے ان کے پیچھے. الخالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کی حدود مقرر کرے. میں یہ ذیلی باتیں بتا رہا ہوں, میں پھر سے آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو, مغالطہ نہ ہو جائے کہ اگر وہ الاول ہوگا, وہ المرید ہوگا, وہ العلیم ہوگا, وہ القادر ہوگا تو یہ اس کی ذیلی صفات ہوں. اچھا جی, الخالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کی حدود مقرر کرے. مقصد ہونا چاہیے. اس سے اگلی سلائیڈ میں آپ کو چلا دوں کہ الخالق کے لیے الخالق کا تخلیق کی, ہاں بالکل یہ پوائنٹ چل رہا ہے. الخالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کی حدود مقرر کرے. مخلوقات خالق کے لحاظ سے ہمیشہ محتاج ہوتی ہیں, خالق پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور اس حدود میں رہتی ہیں جو خالق مقرر کر دے. اس کا مشاہدہ بھی ہم انسانی تخلیقات میں کر سکتے ہیں. اس بات کا ذکر قرآن حکیم میں 87 نمبر سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 2 میں ہے, جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا. سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں بھی ذکر ہے. نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے, اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے, اور وہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں. یہ بات تو ثابت ہے کہ خالق مخلوق کو کسی مقصد کے تحت ہی خلق کرتا ہے اور مخلوقات سے تقاضا کرتا ہے, اور مخلوقات وہ تقاضے پورے کرتی ہے. الخالق جو کہ العلیم ہے, القادر ہے, جو اپنی تخلیقات کو کسی مقصد کے تحت خلق کرتا ہے اور ان سے تقاضا کرتا ہے, ان کی حدود مقرر کرتا ہے. اگر وہ ان خلق کی گئی چیزوں کی نشو نما نہیں کرے گا, اگر وہ ان خلق کی گئی چیزوں کی نشو نما نہیں کرے گا تو وہ باقی نہیں رہیں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز خلق کرے اسے باقی رکھنے کے لیے اس کی پرورش اور نشو نما کا سامان مہیا کرے, تاکہ وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ تقاضا پورا کرے. انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی آپ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب تک ان کو توانائی نہ پہنچائی جائے وہ مسلسل کام نہیں کر سکتے. بڑے آبی جانوروں کو دیکھ لیں جو ٹنوں کے حساب سے روزانہ خوراک کھاتے ہیں. یہ جو پورا ایکو سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے, اس کو مینٹین کرنا خالق کے لیے ضروری ہے, جو کہ وہ بخوبی کر رہا ہے.
یعنی الخالق کے لیے اس پوری کائنات کا رب ہونا ضروری ہے. پوری کائنات کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں اور جتنی مخلوقات موجود ہیں، اگر ان کو مسلسل توانائی نہ پہنچائی جائے تو وہ باقی نہیں رہ سکتی. یعنی کہ اس کائنات کا جو خالق ہوگا اس کا رب ہونا بھی ضروری ہے، پرورش کرنے والا، نشوونما کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، سپلائی دینے والا. اس بات کا ذکر قرآن حکیم کی پہلی سورہ کی پہلی آیت میں موجود ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یعنی تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کو پال رہا ہے، ان عالمین کی نشوونما کر رہا ہے، یعنی کہ وہ رب ہے، اس کا رب ہونا ضروری ہے. سب سے اہم بات یہ کہ اس کائنات کے خالق اور مخلوق میں ایک رشتہ ہونا چاہیے جو کہ موجود ہے، مشاہداتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، شاید میری آواز میں ایشو آ رہا ہے، تو ایک منٹ نہیں ٹھیک ہے علی بھائی، آپ کی آواز ٹھیک ہے، آپ کیری کریں. چلیں ٹھیک ہے. شاید وہ دوست کو اچھا جی. سب سے اہم بات یہ کہ اس کائنات کے خالق اور مخلوق میں ایک رشتہ ہونا چاہیے جو کہ موجود ہے، مشاہداتی ہے. وہ یہ کہ اس کی مخلوق کو اس کی پیروی کرنی چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ میرے فریق مخالف یہ کہیں گے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں، اگر یہ نیچر کو بھی کریٹر کہہ رہے ہیں تو کہ وہ نیچر کو فالو نہیں کرتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریٹر ہو اور اس کی مخلوقات اس کو فالو نہ کریں. اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا چاہیے مخلوقات کی. رب ہونے کے بعد میں اگلا جو اہم مدعا ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ الخالق کا معبود ہونا ضروری ہے، اور یہی وہ اصل مدعا تھا جس پہ ہمارے کے مخالف بات کرنا چاہتے تھے. تو یہ سب سے اہم نقطہ آ گیا. لیکن یہ ذیلی ہے، اگر وہ القادر ہے، اگر وہ الاول ہے، اگر وہ العلیم ہے اور المرید ہے تو یہ چیزیں تو لازمی طور پہ یہ ہوں گی. خیر جی، مخلوقات کے لیے ضروری ہے کہ اس دائرے میں رہیں جو اس کے لیے خالق نے مقرر کیا ہو. اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں وہ مخلوقات کے لیے الہ ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے، اور مخلوق کو اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، یعنی سر تسلیم ہم کرنا چاہیے جو کہ وہ کر رہی ہیں. میں سجدہ کا معنی کلیئر کر دوں کہ میں نے یہاں پر کر تو دیا ہے کہ سر تسلیم ہم کرنا اور کریٹر الخالق کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی دراصل سجدہ کرنا اور عبادت ہے. یہ چاند، یہ سورج، ان کی جو منزلیں مقرر ہیں اور یہ اسی طرح سفر کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا، تو یہ دراصل عبادت کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں. اور یہی بات قرآن حکیم میں بڑے واضح انداز میں 45 نمبر سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمائی ہے. یعنی الہ کے معنی، معبود کے حقیقی معنی. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسا شخص ہے جو پیروی اپنی خواہش نفس کی کرتا ہے، تو اس نے دراصل اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، کیونکہ وہ اب اس کو فالو کر رہا ہے. تو قرآن حکیم نے الہ کا جو بڑا خوبصورت معنی بتایا کہ جس کی پیروی کی جائے دراصل وہ معبود ہوتا ہے. یعنی جو شخص اپنی یعنی الہ کا معنی طے ہے کہ جس کی پیروی کی جائے. اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ایک ایسی قوت موجود ہے جس کی پیروی پوری کائنات کر رہی ہے، یعنی الہ موجود ہے کیونکہ پوری کائنات ہمیں قوانین کی پیروی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دوسرے لفظوں میں کائنات کی ہر چیز خود ایک الہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے. ہدایات یعنی انسٹرکشن دینے والے کو الہ کہتے ہیں، صرف انسٹرکشن دینے والے کو نہیں، جس کی انسٹرکشن پر عمل بھی کیا جاتا ہو وہ الہ ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ سمیر بھائی یا میرا مدد مقابل جو کریٹر کو مانتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں وہ دراصل ان قوانین کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. تو پیروی کرنا، میں نے یہاں پر آپ سے عرض یہ کی کہ ہدایات صرف دینے والے کو الہ نہیں کہتے، جس کی ہدایات پر عمل ہو وہ الہ ہوتا ہے. کیونکہ الخالق نے پوری کائنات کو اپنے علم، ارادے اور قدرت سے خلق کیا ہے اور تمام مخلوقات اس کی عبادت میں مشغول ہیں. کوئی بھی مخلوق اس کے بنائے ہوئے پیٹرن سے باہر نہیں جا سکتی. عبادت سے مراد وہ پیٹرن، وہ راستہ یا وہ ہدایت ہے جو اس نے مخلوقات کے لیے مقرر کیا. کیا سورج، چاند، ستارے اور وہ قوتیں جو کائنات کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں دراصل عبادت کر رہی ہیں، یعنی الخالق کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر رہی ہیں. جو قوانین اور مقاصد الخالق نے ان کے لیے معین کیے، جس کے لیے الخالق نے انہیں کریٹ کیا، وہ تمام تقاضے وہ بخوبی پورے کر رہی ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ الخالق کے الہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. انسان الخالق تو نہیں ہو سکتا،
احسن الخالقین تو نہیں ہو سکتا، البتہ انسان کچھ چیزیں بنا ضرور سکتا ہے۔ ایسا بنا انسان بھی نہیں ہے کہ جو اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو انسٹرکٹ نہ کرے، ان سے تقاضا نہ کرے یا ان کو بے مقصد بنائے۔ کسی بات کو قرآن حکیم نے 7 نمبر سورہ الاعراف آیت نمبر 54 میں بیان کیا۔ وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کتاب فرمان ہیں۔ اور 22 نمبر سورہ الحج کی آیت نمبر 18 میں ذکر ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی تمام کائنات کی اطاعت کی بات ہوئی کہ وہ سر مسجود ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا ہے، اور انہیں جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا وہ اس فعل کو بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ ان افعال کو انجام دے کر ایک الہ کے ہونے کا اعلان کر رہی ہیں۔ رہی بات انسان کی کہ وہ اعمال کے لحاظ سے آزاد پیدا کیا گیا، تو بہت سے معاملات میں حتیٰ کہ زندگی کے معاملے میں وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ان وسائل زندگی پر جن پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس نے اپنے لیے وہ پیدا نہیں کیے۔ اس لحاظ سے وہ مکمل کا مکمل الخالق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ جو آزادی الخالق نے انسان کو دی، اس میں بھی یہ ہے کہ جو لمٹ مقرر کی، اگر یہ آزادی رائے کا اظہار کرتا ہے، انتخاب کرنے کی یہ قوت رکھتا ہے، تو دراصل بے شک یہ نافرمانی ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تو دراصل یہ اس کے الہ ہونے کا ہی ثبوت دے رہا ہے، نافرمانی کر کے بھی، کیونکہ اس نے اس کو آزادی دی اور یہ اسی آزادی کو استعمال کر رہا ہے۔ اب میرے فریق مخالف پر واجب ہے کہ وہ میرے مقدمے کے بنیادی اور ذیلی نکات کو سمجھیں۔ اگر تو الخالق الاول، العلیم، المرید اور القادر ہے تو باقی سب باتیں آٹو ثابت ہیں۔ اس لیے اب میں ان کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میرے مقدمے کو کیسے غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آسانی کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ ایسے کہ یہ ثابت کریں کہ کریٹر کریٹ کرنے سے پہلے موجود نہیں تھا، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ کریٹر کو کریٹ کرنے کے لیے کریشن سے پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں، کیونکہ میرے مقدمے کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ کریٹر کا کریشن سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ میرا یہ پوائنٹ غلط ثابت ہو جائے گا۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خالق کا مخلوق سے پہلے ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ ثابت کر دیں کہ تخلیق کے لیے اسے علم کا ہونا یا اس کا العلیم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے دعویٰ کیا کہ وہ ارادے سے تخلیق کرتا ہے۔ یعنی اب یہ ثابت کریں گے کہ کوئی کارآمد چیز بغیر ارادے کے خود بخود تخلیق ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں یہ رد کریں کہ بغیر قدرت کے پاور کے بھی کوئی چیز کارآمد چیز تخلیق ہو سکتی ہے، تو میرا مقدمہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ میرا فریق مخالف قرآن حکیم پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اپنا مقدمہ قرآن حکیم سے پہلے عقل، منطق اور مشاہدے کی بنیاد پر رکھا، اور پھر اسی منطق، عقل اور مشاہدے کو قرآن حکیم کی کچھ آیات سے بھی ثابت کیا۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم منطق، عقل اور مشاہداتی ثبوتوں سے بھرا پڑا ہے۔ آیات مبارکہ پیش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں محض قرآنی آیات کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ عقل اور منطق، مشاہدہ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ عقل، منطق اور مشاہدے سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میں اور نہ ہی سامعین۔ تو بہت شکریہ سر۔